دنیا کی سب سے عجیب و غریب اور انوکھی بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کرتا تھا، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ دنیا کی یہ عجیب و غریب اور منفرد بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کس کو عنایت فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ دنیا کی تمام عجیب و غریب مخلوقات اس کے تابع اور فرمانبردار تھیں؟ اور یہ عجیب و غریب ملکہ کون تھی؟ اور پھر اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی؟ دنیا کی تاریخ میں ایسے صرف 4 ہی بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی زبردست بادشاہت سے نوازا تھا، اور ان چاروں بادشاہوں میں سب سے انوکھی اور سب سے طاقتور بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات، پریوں، ہواؤں اور دنیا کی تمام مخلوقات پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ بارشیں اور ہوائیں بھی ان کے حکم پر چلا کرتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، جنوں، فرشتوں اور حتیٰ کہ چرند اور پرند کی بولیاں بھی جانتے تھے اور ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالیشان تخت ہواؤں میں اڑا کرتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے اس تخت کے ذریعے ہواؤں میں اڑ کر چلے جاتے تھے، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ آپ کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ عظیم الشان اور انوکھی حکومت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام قسم کی مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی تھی، اور اسی لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ زمین کے اندر سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لیے پانی تلاش کیا کرتا تھا۔ یہ پرندہ، جس کا نام ہدہد تھا، اور اس پرندے کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ یہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے بھی زمین کی تہہ کے اندر پانی اور زمین کے خزانوں کو دیکھ لیتا ہے، اور اس وقت بھی جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پانی کے بارے میں اطلاع دے دیا کرتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہیں پڑاؤ کر کے اس پانی کو اپنی ضرورت کے لیے نکال لیا کرتا تھا، اور پانی نکالنے کا کام اس وقت جن کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی بھی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نقش تھا، جس کی طاقت اور تاثیر کی وجہ سے تمام مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی، تو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس چہیتے پرندے ہدہد کو طلب کیا، لیکن ہدہد وہاں موجود نہیں تھا، اور یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی کوئی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج اس کو میں بہت سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے جواب دیا، یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے جواب دیا کہ حضور، آج میں ایک ایسے عجیب و غریب ملک گیا کہ جہاں ایک بہت ہی خوبصورت عورت حکومت کرتی ہے اور جس کا نام بلقیس ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاقت، دولت، شہرت اور نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت ملکہ بلقیس کا ایک انتہائی چوڑا لمبا تخت بھی ہے جس پر سونے اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ، ان تمام نعمتوں کے باوجود
شیطان نے ان کو بہت ہی برے کاموں میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور پوری قوم گمراہی اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا، اور اس ملکہ کے نام انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک عزت والا خط ملکہ بلقیس کو دیا جاتا ہے، جس میں لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی ہی تحریر لکھی اور اس خط کو ہدہد کو دے دیا، اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ وہ یہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ حکم پاتے ہی ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کی بارگاہ میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشندان کے ذریعے ملکہ بلقیس کے کمرے میں داخل ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل آیا۔ ملکہ بلقیس یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے ہدہد کو خط لاتے اور اپنے سینے پر رکھتے دیکھا تو وہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے وہ خط پڑھا جس پہ لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے اپنے حواریوں کو طلب کیا اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر کیا، اور اپنے حواریوں سے پوچھنے لگی کہ یہ سلیمان کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا ملکہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس جگہ کا بادشاہ ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ لیکن ان میں ایک بوڑھا شخص تھا جس نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت بڑی ہے، اور وہ اس کائنات کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں، اور اپنی رعایا کے اندر بہت ہی جلیل القدر بادشاہ ہیں۔ تو ملکہ بلقیس کی سپہ سالار کہنے لگے ہمیں اس سے کیا ہے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے جنگجو ہیں، ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں، کیا بگاڑ لے گا ہمارا حضرت سلیمان۔ لیکن ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ جس کا خط ایک ہدہد لے کر آیا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ حالانکہ سپہ سالاروں نے بہت اکسایا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، لیکن ملکہ یہ جان چکی تھی کہ یہ میرا لشکر اس سلیمان سے جنگ نہیں کر سکے گا۔ لہذا وہ بوڑھا پھر بولا کہ اے ملکہ عالیہ، یہ سلیمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں، اور لوگوں کو بتوں اور آگ کی پوجا سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کہتے ہیں۔ تو حضرت ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جنگ کرنے کے موڈ میں وہ نہیں تھی۔ اس پر ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو چکا تھا۔ درباری پھر بھی بضد تھے کہ ہمیں سلیمان علیہ السلام سے کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، ہمارے پاس بے پناہ جنگی سامان ہے اور بہت بڑا لشکر ہے، اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں فیصلہ کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجاویز سن کر کہا کہ بے شک ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن یہ بھی کسی معاملے کا حل نہیں کہ فوراً ہی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہذا کچھ دن بعد ملکہ عالیہ نے خود ہی فیصلہ کیا اور اپنے درباریوں کے ہاتھ بیش قیمت تحفے بھیجے، اور ان بیش قیمت تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیثیت کا اندازہ لگایا جائے کہ آیا وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں یا وہ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان تحفوں میں آج کے حساب سے ملین اور بلین ڈالر تھے، اور ان کی وجہ سے ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانچنا چاہتی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک غیر معمولی طاقت کا وہ مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، جو کہ درباریوں نے نہیں دیکھا تھا، اور درباری شاید اس پر یقین بھی نہیں کر رہے تھے کہ ایک پرندہ کسی شخص کا خط لے کر ملکہ کو دے گیا۔ لیکن ملکہ اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ اس نے وہ واقعہ سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لہذا اس نے یہ بیش قیمت تحفے بھیجے اور دل میں سوچا کہ اگر وہ سچے نبی ہوئے
تو ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ محض ایک بادشاہ ہوا تو وہ ان تحفوں کو قبول کر لے گا۔ لہذا ملکہ کا حکم پا کر چند درباری وہ بیش قیمت تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جن تحفوں کے ذریعے تم مجھے بہلانے اور خریدنے کے لیے آئے ہو، میری بادشاہت کے سامنے یہ تو ذرہ بھی نہیں ہے۔ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سی بادشاہت عطا کر رکھی ہے، اور ان تحائف سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت عطا کر رکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد بھی نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ دنیا میں بسنے والی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ تم اور تمہاری رعایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں سے جنگ کروں گا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو، تم چاہے کتنے ہی بڑے لشکر کے مالک کیوں نہ ہو، میرے لشکر کے سامنے تم ذرہ بھر نہیں ٹک سکتے۔ لہذا ملکہ بلقیس کے درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کی طاقت دیکھ چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہاں شیر، پرندے، چرند، پرند، جن اور نہ جانے کون کون سی مخلوقات ان کے تابع ہیں، تو لہٰذا انہوں نے من و عن جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا بتایا۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ سارا کچھ سنا، اندازہ تو وہ پہلے ہی لگا چکی تھی کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں، لہذا درباریوں کے منہ سے جب یہ باتیں سنی تو وہ اور زیادہ فکر مند ہو گئی۔ لہذا اپنے مشیروں اور وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے تمام درباریوں کو جمع کیا، اور انہوں نے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس سے پہلے یہاں لے آئے؟ تو اتنے میں ایک جن بولا کہ اے سلیمان، اگر آپ حکم دیں تو میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت شام تک آپ کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ وہ تخت 30 گز چوڑا، 80 من وزنی اور کافی لمبا تھا، اور 2000 کلومیٹر کی مسافت پہ تھا، جو کہ ایک دن میں آج بھی طے کرنا مشکل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، نہیں، یہ بہت دیر ہے، مجھے اس سے بھی پہلے وہ تخت چاہیے۔ تو ایک شخص جس کا اسرائیلی کتابوں میں روایتوں میں نام آصف بن برخیہ ملتا ہے، قرآن میں اس شخص کا کوئی نام نہیں لیا گیا۔ قرآن میں صرف یہی کہا گیا کہ وہ ایک شخص کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، وہ بولا کہ حضور، اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کا تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی حاضر کر دوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس شخص کا نام روایتوں میں آصف بن برخیہ ملتا ہے، لیکن یہ کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ آصف بن برخیہ کون تھا، کوئی اللہ کا پیغمبر تھا، سلیمان علیہ السلام کا کوئی امتی تھا، یا کون تھا، کسی کو مصدقہ اطلاع نہیں۔ لہذا اس شخص نے آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا تو اس تخت کی حیت تبدیل کرنے کا حکم دیا، تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کتنی سمجھدار ہے اور کیا وہ اپنے تخت کو پہچان پائے گی یا کہ نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی شکل کو بدل دیا گیا۔ جب کچھ دن بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالی شان محل میں داخل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا، بلکہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی۔ لہذا ملکہ بلقیس کے سامنے جب وہ تخت پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا، تو وہ سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، یہ تو میرا تخت ہے، اور دل میں سوچنے لگی کہ جو شخص اتنی دور سے مجھ سے آنے سے پہلے تخت کو حاضر کر سکتا ہے
وہ کوئی عام شخص نہیں۔ جو اس تخت کو یہاں لانے پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے اور ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر ملکہ بلقیس بہت متاثر ہوئی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سلیمان علیہ السلام کے پیغمبر ہونے پر ایمان لے آئی، لیکن ابھی اس نے اس کا اقرار نہیں کیا، اور وہ کچھ دن حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت، ان کے حسن اخلاق اور ان کے طرز حکومت کو نوٹ کرنے لگی۔ جب ملکہ بلقیس کو مکمل یقین ہو گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ملکہ بلقیس کی سلیمان علیہ السلام سے بعد میں شادی بھی ہوئی تھی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ملکہ بلقیس کے ماں باپ جنات میں سے تھے، اسی لیے بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے تھی، لیکن دوسری طرف دوسری روایات بھی موجود ہیں کہ ملکہ بلقیس انسان تھی، اور یہ روایات تاریخ کی مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔